گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہر دل عزیز اور جمعیت حمایت الاسلام کے راشٹری ادھیکش جناب حضرت قاری محمد ابرار جمال صاحب جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، رفیق محترم ہیں اور اپنی بات رکھنے کا بڑا ہنر جانتے ہیں، آپ دیکھیے اور سنیے جناب قاری ابرار جمال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اجلاس، ڈائس پر معتبر علماء کرام، جن کے قدموں میں بیٹھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ایسے استاذ الاساتذہ کا مقام رکھنے والے حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب، حضرت مولانا شکیل صاحب، ہماری جمعیت کے پردیش کے صدر مولانا معراج قاسمی صاحب، سابق صدر حضرت مولانا مفتی پیار محمد قاسمی صاحب، تمام لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ بالخصوص آج کے مہمان خصوصی دیش کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی بھارتی جنتا پارٹی کے الپسنکھیک مورچے کے راشٹری ادھیکش میرے بھائی جمال صدیقی صاحب، گڈو چوہان صاحب، تمام لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے تو مولانا بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کو نعت کے ایک دو شعر ضرور سنانے ہیں، تو پہلے میں مولانا کی ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ ویسے جب میں یہاں جلسے میں آیا، 2-3 سال پہلے آیا تھا شاید، تب بھی حضرت نے میرے لیے حکم کیا تھا، تو آج بھی میں اس کو جاری رکھتا ہوں۔ ایک تو شعر میں ابھی جمال صاحب کی سادگی کی تعریف ہو رہی تھی، تو تب بھی میں ان کو سنا رہا تھا۔ میں اس شعر کو بہت پسند کرتا ہوں جمال بھائی۔ مجھ کو نہ تو اتنا دے جس سے غیر جل جائے، مجھ کو نہ تو اتنا دے جس سے غیر جل جائے، مجھ کو نہ تو اتنا دے جس سے غیر جل جائے، مجھ کو تو بس اتنا دے میرا کام چل جائے، مجھ کو تو بس اتنا دے۔ اور بالخصوص میں اپنے تمام دوستوں کو یہ شعر اکثر سناتا رہتا ہوں، خاص طور سے جمال بھائی آپ کے لیے اور تمام ساتھیوں کے لیے۔ مل گئی بلندی تو تم غرور مت کرنا، مل گئی بلندی تو تم غرور مت کرنا، وقت کا بھروسہ کیا جان کب بدل جائے، وقت کا بھروسہ کیا جان کب بدل جائے، مجھ کو تو بس اتنا دے میرا کام چل جائے۔ اور بالخصوص نعت کے ایک دو شعر پڑھ کر پھر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ کس طرح جائیں گے ہم اپنے خدا کے سامنے، کس طرح جائیں گے ہم اپنے خدا کے سامنے، کس طرح جائیں گے ہم اپنے خدا کے سامنے، جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے۔ دیکھیں میرا
حضرت کے حکم کی تعمیل ہو گئی، اب ایک دو باتیں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرات، قرآن کی سب سے پہلی آیت لفظ اقرا یعنی کہ پڑھو، اس کی مہم کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جمعیت حمایت الاسلام کی رات دن کی کوششیں اس طرف جاری و ساری ہے کہ کس طریقے سے مسلم سماج کے اندر تعلیم کو جاگروک کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے آب و ہوا کے بعد، پانی کے بعد، روٹی سے بھی زیادہ کہیں قیمتی چیز اس کے لیے تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرا یعنی کہ پڑھو، اللہ کے نبی نے کہا میں تو امی ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ حضرات محترم، الحمدللہ جمعیت حمایت الاسلام کا کئی اسکولوں میں کام چل رہا ہے، ایک اکیڈمی بھی ہم لوگ بنا رہے ہیں۔ میں صرف اس لیے تعلیم کے اوپر فوکس دے رہا ہوں کہ روز محشر میں رب العالمین جب مجھ سے سوال کرے گا کہ اے قاری ابرار جمال، ہم نے تجھ کو عقل شعور دیا، اے قاری ابرار جمال ہم نے تجھ کو متحرک انسان بنایا، اے قاری ابرار جمال ہم نے تیرے لیے وسائل پیدا کیے، تو نے اس قوم کے لیے کیا کیا؟ تو میں بڑی ایمانداری کے ساتھ رب العالمین سے، رب کائنات سے کہوں گا اے مولا، جس وقت ہر انسان اپنا محل بنا رہا تھا، جس وقت ہر انسان اپنی بلڈنگ بنا رہا تھا، اس وقت آپ کا یہ بندہ قاری ابرار جمال قوم کے لیے اکیڈمی بنا رہا تھا، قوم کے لیے اسکول بنا رہا تھا، قوم کے لیے ادارے بنا رہا تھا۔ ہم لوگ اس بات کو مانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ قرآن میں رب العالمین فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کو بھی حسن بنانے کی ضرورت ہے اور آخرت کو بھی حسن بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ اصل منزل آخرت ہے لیکن دنیا کو سفر کہا گیا۔ لیکن میں آپ سب لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا سفر خوبصورت نہیں ہوگا تو منزل خوبصورت نہیں ہو سکتی، اگر آپ کا سفر خوبصورت ہوگا تو منزل بھی خوبصورت ہوں گی اور آپ کو ساری چیزیں مہیا کرائی جائیں گی۔ اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے لوگوں کے، جب ہم لوگ الگ الگ کاریکرموں میں جاتے ہیں، لوگوں کے عجیب و غریب سوال ہوتے ہیں کہ سرکار مسلمانوں کے لیے کیا سوچتی ہے، پارٹی مسلمانوں کے لیے کیا سوچتی ہے۔ تو دوستو، آپ کی نمائندگی کرنے والے ہمارے جمال صاحب بھی آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں جمال صاحب سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے